تو اپنے آپ کو پہچاننے کا معنی یہاں پر مکمل کب ہوگا؟ جب اپنے آپ کا حساب لیں. جس طرح سے ہم بہت ساری چیزوں کا زندگی میں حساب کتاب رکھتے ہیں، کون سی چیز کہاں گئی، کون سی چیز کہاں سے آئی، کس میں کتنا نفع ہوا، کس میں کتنا نقصان ہوا، کون سی چیز اس کے کیا اثرات ہوئے، کون سی چیز نہ اپنا سے کیا نقصانات ہوئے، یہ ساری باتیں جو ہم دیگر چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ اپنے ساتھ کریں گے. اس کو محاسبۃ النفس کہا جاتا ہے. تیسری چیز اس رمضان میں جو وقتی طور سے آتی ہے ہمارے سامنے، وہ IPL میچ. اس کی وجہ سے لوگ تراویح چھوڑتے ہیں، عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور دیکھیے یہ ہاتھی کس طرح سے اسی مہاں میں لایا گیا ہے کہ دیکھو اس ہاتھی کو بیٹھتا ہے. فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، انسان اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ کے رکھے، اس کی ضرورت اللہ کو. تقویٰ حاصل کیا جائے، اللہ کا خوف. دیکھو کتنا اللہ کا خوف ہے، جبھی تو روزہ رکھتا ہے انسان، توڑتا نہیں. چھپ جائے جب بھی نہیں توڑتا، یہ اللہ کا خوف ہی تو ہے. کتنا بڑا معنی ہے. تو یہ خوف 11 مہینے میں کیوں نہیں آتا؟ 11 مہینے میں اس خوف کی تربیت کیوں نہیں ہو پا رہی ہماری کہ اس مہینے تربیت لے کے اس 11 مہینے میں ہم اس کے لیے تربیت حاصل کریں. نصیحت، اچھی باتیں سنی تو جاتی ہے، جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، جوش بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے تربیت کا مرحلہ، تربیت کا مرحلہ، اپنے آپ کو بنانا. اور بنانا ایک دن کا کام نہیں ہوتا، ایک لمحے کا کام نہیں ہوتا کہ بن جائے گا. اس کے لیے تربیت کرنی پڑے گی. تربیت اصل میں یہ مثال اس کی ہے جیسے آپ زمین میں بیج ڈال کر ایک پودا، ایک پیڑ اگانا چاہتے. بتائیے آپ نے آج بیج ڈالا، زمین کے اندر ایک بیج دبایا، اور صبح ہوتے ہی آپ کو بہت تناور درخت پھلوں سے لدا ہوا نظر آ گیا. ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا. پورے 30 دن دیے گئے ہیں تربیت. ایک دن میں نہیں ہوگا، ایک ہفتے میں نہیں ہوگا، 10 دن میں نہیں ہوگا، مکمل 30 دن 29 دن لگیں گے. اور آج کی ریسرچ یہ بتاتی ہے، جو انسانی زندگی اور نفسیات پر جو ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 22 دن لگتے ہیں انسان کو اچھی عادت اپنانے کے لیے اور بری عادت چھوڑنے کے لیے. روزہ کا دن تو اس سے بھی زیادہ ہے. ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے امت کی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے، اور رمضان المبارک کا ایک عشرہ ہم سے جا چکا ہے، گزر چکا ہے، اور اب ہمارے سامنے رمضان المبارک کا 2 عشرہ رہ گیا ہے. آج انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے تعلق سے 3 باتوں کا ذکر کریں گے اور اسے سمجھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کا مہینہ آخر کیوں آیا ہے، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات وہ یہ ہے، ایک واقعے کے ذریعے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم فائدہ کیسے نہیں اٹھا پاتے.
اور تیسری بات جو رمضان المبارک کے تعلق سے ہے وہ یہ کہ وہ کون سے اسباب ہیں یا وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ایک تو کیسے ہے اور ایک وہ کون سے اسباب ہیں. یہ دو باتیں آخر میں، تو گویا 3 باتیں ہم یہاں پر سیکھیں گے. پہلی بات وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کیوں ہے. تو بنیادی طور پر شریعت کی نصوص کی روشنی میں رمضان المبارک 3 باتوں کے لیے آیا ہوا ہے، 3 کام کے لیے. نمبر 1 مغفرت کے لیے، انسانوں کی مغفرت ہو جائے اس کے لیے آیا ہوا ہے. اس کا تعلق ہماری ماضی کی زندگی سے. پہلی بات مغفرت، جس کا تعلق ہماری ماضی کی زندگی سے، وہ زندگی جو ہماری گزر چکی اور اس میں ہونے والے گناہ، معصیت، نافرمانیاں، اس کی مغفرت، معافی، تلافی کے لیے. نمبر 2 رمضان المبارک برکتیں سمیٹنے کے لیے آیا ہوا ہے. اس ماہ مبارک کو برکت والا مہینہ کہا گیا. تو جتنی برکتیں ہیں، ایک مومن مسلمان ان تمام برکتوں کو اپنے دامن میں بھر لے، سمیٹ لے، اس لیے آیا ہوا ہے. تو اس کا تعلق ہماری پریزنٹ حال کی زندگی سے ہے. جب تک رمضان رہے گا وہ ہماری حال کی زندگی رہے گی. ٹھیک ہے. نمبر 3 جو اہم مقصد ہے اس کا، اور بنیادی اور اساسی مقصد ہے اور سب سے اہم کام کے لیے آیا ہے، وہ کیا ہے؟ تربیت، تقوی حاصل کرنے کے لیے، تربیت کے لیے آیا. اس کا تعلق ہماری آنے والی زندگی، ہمارے فیوچر اور مستقبل سے ہے. کیونکہ آنے والی زندگی کے لیے ہم یہاں ٹریننگ لیں گے اور بقیہ زندگی جو رمضان کے علاوہ ہے کیسے گزرے گی. تو ماضی، حال، مستقبل. ماضی مغفرت، حال برکت، مستقبل تربیت. یہ 3 پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اب یہ 3 پہلو جب ہمارے سامنے رہیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ رمضان المبارک سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے. ایک عشرہ تو گزر چکا، 10 دن نکل گئے، ابھی ہمارے پاس پھر بھی وقت ہے. 2 عشرے ہمارے پاس رہ گئے. سب سے پہلی چیز مغفرت ہے، جس کا تعلق ہمارے حال سے. اس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث پڑھی گئی، رغم انف امرئ، فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ انسان، برباد ہے وہ انسان، یا تف ہے اس انسان پر. کون سا انسان؟ ادرک شہر رمضان، جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا، وہ رمضان کے مہینے تک بخیر و عافیت، سلامتی، صحت مندی کے ساتھ پہنچ گیا. فلم یغفر لہ، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، اس کے گناہوں کی تلافی نہیں ہو سکی، گناہوں کی معافی نہیں ہو سکی. تو کیا فرمایا؟ برباد. یہ دعا کس نے کی ہے؟ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت کہی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، تشریف رکھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس پر آمین کہا ہے. میں نے اس پر کیا کہا ہے؟ آمین کہا. تو اس ماہ مبارک میں ان تمام اسباب کو اختیار کر لیا جائے، ان تمام راستوں کو اختیار کر لیا جائے جو مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، جو انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنتے. سب سے بڑا اس میں جو سب سے اہم کام ہے قیام اللیل ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من. جس نے رمضان کا قیام کیا اس کے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے. تو مغفرت اور دعائیں وغیرہ جو بھی ہیں، جتنے اسباب ہیں وہ اختیار کر لیا جائے. تو پہلی بات رمضان کے تعلق سے اس لیے آیا ہے کہ یہ مغفرت اس میں انسان کی ہو جائے. تو یہ ماضی کی زندگی یاد کرے، انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اس سے خوب خوب اللہ سے معافی مانگے اور وہ تمام اعمال انجام دے جو رمضان المبارک کے مہینے میں مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں. دیکھیے دوسری بات ہمارے سامنے کیا تھی؟ رمضان برکت سمیٹنے کے لیے آیا ہے. برکتیں اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں اللہ نے اس ماہ
مبارک میں رکھی ہیں جو برکت حاصل کرنے والی ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس تمہارے درمیان رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ شہر مبارک، یہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ برکت کی بہت ساری شکلیں اس کے اندر موجود ہیں، میں 9 شکلوں کا ذکر کر کے اس ٹاپک کو مکمل کروں گا۔ سب سے پہلی برکت اس کی بتائی گئی ہے کہ اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، تو اس مہینے کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھنا یہ ایک بہت بڑی برکت سمیٹنے کی چیز ہے۔ روزہ رکھنا یہ اس ماہ مبارک کے برکت کو سمیٹنے کی پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، سال بھر بند ہوتے ہیں لیکن اس مہینے میں مکمل کھول دیے جاتے ہیں، یہ برکت سمیٹنے کا مہینہ۔ معنی اس کا کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دروازے کھولنے کا مطلب ہمیں یہ کرنا ہے کہ بھلائی کے راستے کو کھول دینا ہے اپنی طرف سے۔ جب اللہ نے دروازے کھول دیے تو ہمیں بھی اپنے بھلائی کے دروازے کھول دینا ہے۔ نمبر 3، اس میں برکت کا معنی ایک یہ ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو معنی کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے دروازے بند کر دیے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہنم، ہمیں برائی کے دروازے بند کرنے ہیں۔ یہ برکت سمیٹنے کی بات ہے۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ قید کر دیے گئے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میرے اندر کا جو شیطان ہے وہ کہاں ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا نام یہ رمضان ہے۔ پہچانو اپنے آپ کو، شیطان تو قید ہو گئے، اب کون سا شیطان رہ گیا؟ اپنے نفس کو پہچاننا۔ نو یور سیلف، اپنے آپ کو پہچانو کون ہو تم، یہ ہے رمضان۔ تو اپنے آپ کو جو پہچاننے لگتا ہے وہ برکتیں سمیٹنے لگتا ہے، اپنے آپ کو جو پہچاننے لگتا ہے وہ برکتیں حاصل کرنے لگتا ہے۔ کتنی بات ہو گئی؟ 4 بات۔ 5ویں بات، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ اس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، قرآن حکیم اتارا گیا۔ اور قرآن حکیم کا ایک وصف کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، قرآن سراپا برکت ہے۔ تو جو قرآن اس میں نازل کیا گیا اور اسی کی عظمت کی وجہ سے یہ شہر مبارک بنا ہوا ہے۔ علماء نے یہی کہا ہے کہ رمضان کو مبارک کس چیز نے بنایا ہے؟ مہینہ وہ عام مہینوں کی طرح بھی ہے، لیکن اس کو بابرکت کس نے بنایا ہے؟ انزل فیہ القرآن، اسی قرآن نے اس کو بابرکت بنایا ہے، کیونکہ اس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ تو جب قرآن حکیم اس میں نازل کیا گیا تو اس میں قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق ہوگا سال بھر میں، لیکن اس میں خصوصی تعلق، خصوصی ربط، بلکہ ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ عام مہینوں میں اتنی رمضان المبارک کے علاوہ عام مہینوں میں قرآن سے وہ تعلق نہیں ہوتا تھا جو تعلق اس مہینے میں ہو جاتا ہے۔ اپنی ساری مصروفیات کو ختم کر کے قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بلکہ قرآن کے درس و تدریس کو بھی، حدیث کے درس و تدریس کو بھی وہ کچھ وقت کے لیے موقوف کر دیتے، روک دیتے اور قرآن حکیم سے لگ جاتے۔ کہتے تھے رمضان مبارک کا مہینہ تو قرآن کے ارد گرد بیٹھنے کا مہینہ ہے، قرآن کے ارد گرد بیٹھنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ کتنی چیز ہوگی؟ 5ویں چیز ہوگی۔ 6ٹھی چیز، یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس کی ایک برکت کیا ہے؟ سخاوت کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت کرنے والے، دینے والے۔ لیکن آپ کی سخاوت کب قابل دید ہو جاتی، کب دیکھنے کی قابل ہوتا ہے؟ جب رمضان آ جاتا ہے۔ کیسے سخاوت کرتے تھے؟ جیسے
تیز و تند ہوائیں چلتی ہو، جیسے تیز و تند ہوائیں چلتی ہو. ہوا جب چلتی ہے تو ایک منزل طے کرتی اور چلتی چلی جاتی، اور ہوا چلتے وقت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے اوپر سے گزرنا ہے. وہ جب نکلی ہے تو سب کو فائدہ اٹھا دیتے ہوئے نکلتی چلی جاتی ہے. یہ سخاوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں اس سے کہیں زیادہ سخاوت ہوتی ہے. تو برکت سمیٹنے کی ایک علامت کیا ہوئی اس مہینے میں؟ سخاوت کریں. اس کی مختلف شکلیں آپ اس میں شامل کر لیں. روزے دار کو افطار کرانا، سحری کا اہتمام کروا دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. جتنے اچھے کام ہیں سب میں دل کھول کر خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں. کچھ نہیں ہے تو اپنے آپ کو لگا دیں. اس کے لیے خرچ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، صرف مال ہی تو نہیں ہوتا خرچ کرنے کے لیے. خرچ کرنے کے لیے آپ کی زبان بھی ہوتی ہے، آپ کی کلمات بھی ہوتے ہیں، آپ کا کردار بھی ہوتا ہے، آپ کا کیریکٹر بھی ہوتا ہے، مسکراہٹیں بھی ہوتی ہے، اچھے چہرے سے ملاقات بھی ہوتی ہے. یہ سب خرچ کرنے والی چیزیں. 7ویں چیز ہوگی. 8ویں چیز اس مہینے کی برکت کا معاملہ کیا ہے؟ العشر الاواخر. آخری عشر خصوصی طور پر برکت والے ہیں. خصوصی طور پر، پورا رمضان تو عمومی طور پر، اور آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن وہ خصوصی طور پر. تو یہ 8ویں چیز ہو گئی. پھر اس کے بعد اخص الاخص کون سا چیز ہے؟ اس 10 دنوں میں 10 راتوں میں پھر 5 طاقت آتے ہیں، اور اسی کے اندر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. تو یہ ساری باتیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ رمضان المبارک کے برکت سمیٹنے سے تعلق رکھتی ہے. اور علماء نے جو مثال بیان کی ہے کہ برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو جیسے کوئی تھال میں مٹھائی رکھی گئی ہو اور سب کو دے دیا جا رہا ہے، یہ لیجیے یہ لیجیے یہ لیجیے. لمٹ ہے، حد ہے، آپ کو اتنا ملے گا، آپ کو اتنا ملے گا، ایسے دے دیا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے. لیکن رمضان میں رحمتیں ایسے بھر کے رکھ دی گئی ہیں، جتنا چاہو اتنا اٹھا لو، لامحدود ہے. آپ کی مرضی ہے، جتنا چاہو اتنا اٹھا لو، اتنا سمیٹ لو. تو یہ برکتیں سمیٹنا کا حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے. تو ماضی ہمارا ہوا، حال کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اب آتے ہیں مستقبل. مستقبل میں کیا معنی بتایا تھا ہم نے؟ کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ. اور علماء نے یہ کہا ہے کہ رمضان امتحان، رمضان یہ امتحان ہے. رمضان کیا ہے؟ یہ امتحان ہے. ایک مہینہ آپ کو گزار کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے 11 مہینے. اس مہینے کے ذریعے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بہت کچھ جو تم نہیں کر رہے ہو وہ کر سکتے ہو. یہ رمضان امتحان کی گھڑیاں ہیں، تربیت کی گھڑیاں ہیں، تربیت کے لمحات ہیں. مستقبل میں اس کا تعلق مستقبل سے. نمبر 1 تقوی حاصل کیا جائے، اللہ کا خوف. دیکھو کتنا اللہ کا خوف ہے، جبھی تو روزہ رکھتا ہے انسان، توڑتا نہیں. چھپ جائے جب بھی نہیں توڑتا، یہ اللہ کا خوف ہی تو ہے. کتنا بڑا معنی ہے. تو یہ خوف 11 مہینے میں کیوں نہیں آ پاتا؟ 11 مہینے میں اس خوف کی تربیت کیوں نہیں ہو پا رہی ہماری کہ اس مہینے تربیت لے کے اس 11 مہینے میں ہم اس کے لیے تربیت حاصل کر لیں. دوسرا ہے تقوی کے بعد نفس کی تربیت کرنا. اب ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ واعظ، نصیحت، اچھی باتیں سنی تو جاتی ہیں، جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، جوش بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے تربیت کا مرحلہ، تربیت کا مرحلہ اپنے آپ کو بنانا. اور بنانا ایک دن کا کام نہیں ہوتا، ایک لمحے کا کام نہیں ہوتا کہ بن جائے گا. اس کے لیے تربیت کرنی پڑتی. تربیت اصل میں یہ مثال اس کی ہے جیسے آپ زمین میں بیج ڈال کر ایک پودا، ایک پیڑ اگانا چاہتے ہیں. بتائیے، آپ نے آج بیج ڈالا، زمین کے اندر ایک بیج دبایا، اور صبح ہوتے ہی آپ کو بہت تناور درخت پھلوں سے لدا ہوا نظر آ گیا. ہوگا ایسا؟
نہیں ہوگا. پورے 30 دن دیے گئے ہیں تربیت کے. ایک دن میں نہیں ہوگا, ایک ہفتے میں نہیں ہوگا, 10 دن میں نہیں ہوگا, مکمل 30 دن 29 دن لگیں گے. اور آج کی ریسرچ یہ بتاتی ہے, جو انسانی زندگی اور نفسیات پر جو ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 22 دن لگتے ہیں انسان کو اچھی عادت اپنانے کے لیے اور بری عادت چھوڑنے کے لیے. روزہ کا دن تو اس سے بھی زیادہ ہے. 22 دن لگتے ہیں انسان کو اچھی عادت اپنانے میں. اچھی عادت اپنا سکتا ہے 22 دن اگر وہ تربیت کرے, اور 22 دن لگتے ہیں اس کو اچھی عادت چھوڑنے کے لیے. اگر چھوڑ رہا ہے اور تربیت کر رہا ہے تو 22 دن لگیں گے. 22 دن کے بعد اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ چاہ لے تو ہمارے پاس تو 22 دن سے زیادہ ہے. ہاں 30-29 دن, اس سے کم تو نہیں ہے. تو یہ ہو گیا تربیت. اسی طرح تربیت کس چیز کی کرنی ہے؟ عمل میں اخلاص کی تربیت. کیسے عمل میں خلوص پیدا ہوتا ہے, اخلاص پیدا ہوتا ہے, روزہ ہمیں سکھا دیتا ہے. دیکھیں نا, کسی کے لیے روزہ نہیں رکھتے. کسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں ہم کہ میں روزہ رکھوں گا تو کوئی خوش ہو جائے گا. نہیں, ہے ہی نہیں یہاں پر مسئلہ. یہاں پر اسی چیز کا اندیشہ ہی نہیں رکھا گیا ہے. تو اخلاص پر سال بھر جو ہے عمل کرنا ہے. تو اس میں تربیت لے کے سال بھر اس اخلاص کو پیدا کرنا ہے. اس سے بڑی چیز جو تربیت ہمیں کرنی ہے وہ دیکھیے, اللہ سے حیا. سماج سے حیا ہے, معاشرے سے حیا ہے, بڑوں سے حیا ہے, عزت سے حیا ہے. لیکن یہاں حیا کس سے پیدا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حیا پیدا کرنا ہے. کہ اللہ سے ہمیں حیا ہے, اس کی تربیت کرنا ہے پورے سال بھر, اس مہینے میں تربیت کرنا. اس کے بعد ایک تربیت کیا ہے؟ سال بھر اللہ کے ڈر, اللہ کی خشیت سے, نہ تو اللہ کی خشیت آتی ہے اور نہ اللہ کی خشیت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی. اس کی تربیت کرنا ہمیں اس ماہ میں, کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو اور اس خشیت سے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو. رونا ہمیں آئے. رونا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. تنہائیوں میں رونا ہمیں آئے. اس ماہ تربیت کرے اپنے آپ کی, اس بات کی کہ خوب روئیں گے, جتنا رو سکتے اتنا روئیں گے. رونے والا مہینہ ہے اللہ کے سامنے, جتنا رو سکے اتنا رو. اور اللہ کے سامنے رونا اتنا محبوب ہماری. اللہ تعالیٰ کو 2 آنسو بہت پسند ہے. کون سا؟ وہ آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے آنکھوں سے جاری ہوا. تو رونے کی تربیت کریں گے اور سال بھر روئیں گے. تربیت اس میں لیں گے اور سال بھر اللہ کے سامنے روئیں گے. اور کون ہے ہمارا جس کے سامنے ہم روئیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہمارا کہ جس کے سامنے ہم رو لیں؟ روئیں گے تو صرف اللہ کے سامنے رو لیں. اس کی تربیت کرنا ہے. اور چوتھی تربیت ہمیں جو کرنی ہے, محاسبۃ النفس. جب وہاں پر اپنے آپ کو پہچاننا, ہم نے کیا بتایا تھا؟ شیطان قید کر دیے تھے, تو وہاں ہے اپنے آپ کو پہچاننا. اور مستقبل میں کیا ہے؟ اپنے آپ کا حساب لینا. جو پہچانتا ہے وہ حساب رکھتا ہے, اور جو نہیں جانتا وہ حساب بھی نہیں رکھتا. تو اپنے آپ کو پہچاننے کا معنی یہاں پر مکمل کب ہوگا؟ جب اپنے آپ کا حساب لیں. جس طرح سے ہم بہت ساری چیزوں کا زندگی میں حساب کتاب رکھتے ہیں, کون سی چیز کہاں گئی, کون سی چیز کہاں سے آئی, کس میں کتنا نفع ہوا, کس میں کتنا نقصان ہوا, کون سی چیز اس کے کیا اثرات ہوئے, کون سی چیز نہ اپنا سے کیا نقصانات ہوئے. یہ ساری باتیں جو ہم دیگر چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ اپنے ساتھ کریں گے. اس کو محاسبۃ النفس کہا جاتا ہے. اپنا حساب لینا, اپنے خلاف ایک عدالت قائم کرنا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حساب لیتے تھے اپنا, ذرا تھوڑی سی بات ذکر کریں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, امیر المؤمنین, ان کی خلافت کا زمانہ. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ باغ کی ایک دیوار کی آڑ میں چلے گئے, کونے میں چلے گئے, اور وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, اے خطاب کے بیٹے عمر,
یا عمر ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، تیرا وجود اس دنیا میں نہیں تھا، اللہ نے تجھے ایک وجود بخشا، ٹھیک ہے، اور صرف وجود بخشا نہیں، تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تجھے اللہ نے خطاب کا لقب دیا، خطاب کے بیٹے عمر کا لقب دیا تجھے، اور اتنا ہی نہیں، اس کے بعد بھی تیرا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، سب سے بڑی بات تجھے اللہ نے مومنوں کا امیر بنا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ محاسبۃ النفس کسے کہتا ہے وہ بتا رہا ہوں، اپنے آپ سے کیسے باتیں کی جاتی ہیں۔ کہا تجھے امیر المؤمنین بنا دیا اللہ نے، تو مومنوں کا خلیفہ ہے، تو مومنوں کا امیر ہے، اور اتنے کہنے کے بعد وہ رونے لگے۔ ڈرا کر اپنے رب سے، اپنے رب سے ڈرا کر، ڈرے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں ڈرے گا تو تیرا حساب بہت سخت ہونے والا ہے، تیرا حساب بہت سخت ہونے والا ہے۔ اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ تو اس دھرتی پر زندگی گزارتا، اللہ سے ڈرے گا نہیں تو۔ یہ باغ کے کونے سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے محاسبۃ النفس، اپنے آپ سے بات کرنا، دوسروں کے بارے میں بات نہیں کرنا، اپنے آپ کے بارے میں بات کرنا۔ تو اس کی تربیت بھی ہمیں لینی ہے۔ اس میں 20 دن ابھی بھی باقی ہے میرے بھائی، میری بہنیں، امت کی خواتین، اس طرح کی تربیت لینی ہے ہمیں۔ یہ ہمارے موضوع کا ایک حصہ ختم ہوا ہے، دوسرا حصہ جو ایک واقعے کے ذریعے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے مدینہ چلتے ہیں، مدینہ، تاریخ کے پنوں کو ذرا پلٹتے ہیں اور مدینہ چلتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا دور ہے، مسجد نبوی میں ان کا درس لگا ہوا ہے، حدیث کا درس دے رہے ہیں، طلبہ کو حدیث پڑھا رہے ہیں، بہت سارے شاگرد بیٹھے ہوئے دنیا سے آنے والے، مختلف قسم مختلف علاقوں سے آنے والے درس حدیث سن رہے ہیں۔ اچانک ایک آدمی آواز لگاتا ہے، کہتا ہے لوگوں سنو، مدینہ میں ہاتھی آ گیا ہے۔ اس آواز کو سنتے ہی جتنے شاگرد سب بھاگنے لگتے ہیں ہاتھی کو دیکھنے کے لیے، ہاتھی دیکھنے کے لیے سارے کے سارے نکل گئے۔ امام مالک درس دے رہے ہیں، امام مالک کو درس دیتا یوں ہی چھوڑ کر سب نکل گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے۔ ایک شاگرد وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہیں اٹھ رہا ہے۔ نام کیا ہے؟ یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمہ اللہ، موطا امام مالک کے راویوں میں سے ہے۔ امام مالک کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، اس کے راویوں میں ایک نام کس کا آتا ہے؟ یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں بچے ہاتھی آیا ہے، سب چلے گئے دیکھنے کے لیے، آپ کیوں نہیں گئے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، کیا آپ نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا ہے؟ جواب کیا تھا اس کا؟ جواب ان کا یہ تھا کہ اتنی دور دراز سے سفر کر کے میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں ہاتھی دیکھوں، میں آیا اس لیے ہوں کہ امام مالک کو دیکھوں اور ان سے درس حدیث سنوں۔ اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ موطا امام مالک کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، ان کے شاگردوں میں بہت شاگرد تھے، لیکن جو شاگرد تماشائی بنے ہاتھی دیکھنے گئے، تاریخ نے انہیں ذکر نہیں کیا، لیکن وہ شاگرد جس مقصد کو لے کر وہاں پہنچا تھا اور ہاتھی دیکھنے نہیں گیا، یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمہ اللہ، موطا امام مالک کی سندوں میں سب سے معتبر سند انہی کی مانی جاتی ہے، یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمہ اللہ۔ وہ یہ معلوم ہوا کہ جو تماشائی بنتے ہیں وہ تاریخ سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہیں، تماشے میں نہیں جاتے، وہ اپنی تاریخ رقم کرتے ہیں، اور تاریخ اپنے صفحات میں انہیں جگہ دیتی ہے۔ اب اس واقعے سے میں قریب کرتا ہوں رمضان کی طرف آئیے۔ یہ رمضان بھی آیا ہے، اور اس رمضان کے اندر ہم نے ایک مقصد طے کیا ہے۔
اب اس مقصد سے ہٹانے کے لیے بہت سارے ہاتھی لائے جا رہے ہیں مختلف شکل میں، مختلف طریقوں سے. اب ان ہاتھیوں کو پہچاننا ہے ہمیں، یا پھر ان چوروں کو پہچاننا ہے کہ جو ہمارے ان 3 مقصد کو سے ہمیں ہٹانے لگتے ہیں: مغفرت، برکت اور تربیت. ان تینوں مقصد سے جو ہمیں ہٹانے لگتے ہیں یا اس میں کوتاہی میں ڈالنے لگتے ہیں، ان کو پہچاننا ہے. جس طرح سے انہوں نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا. تو کہتے ہیں کہ رمضان میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس واقعے سے آپ غور کریں، 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے اپنا مقصد طے کر لیتے ہیں، اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے اور اس رمضان سے نکلنے کے بعد کیسا رہنا ہے. یہی لوگ کامیاب ہیں اگر انہوں نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جو ابھی بتائی جائیں گی. اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں، اپنا مقصد طے نہیں کرتے. رمضان آ جاتا ہے، اس میں چلے بھی آتے ہیں اور رمضان نکل کر چلے بھی جاتا ہے. جیسے پہلے تھے بعد میں بھی ویسے، بیچ میں رمضان آ کے چلا گیا. جیسے پہلے تھے دل کا حال ویسے ہی رمضان بعد دل کا وہی حال. یہ غافل ہوتے ہیں اور کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کچھ مقصد طے کیا ہوگا، عزم کیا ہوگا، ارادہ کیا ہوگا، لیکن جب اس میں داخل ہوئے تو بہت ساری چیزوں میں پڑے اور اس کے بعد وہ اپنے مقصد کو بھول گئے، اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے، غفلت کا شکار ہو گئے، کوتاہی کا شکار ہو گئے اور اپنے آپ کو اس مقصد پر نہ لا سکے جس مقصد کے لیے وہ اس میں داخل ہوئے تھے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، یا اس واقعے کے تناظر میں دیکھیے وہ کون سے ہاتھی ہے جو ہمارے سامنے لا کر ہمیں تماشائی بننے پر مجبور کر رہے ہیں یا ہم ان تماشائی میں شامل ہو گئے. سب سے پہلی چیز جو اس رمضان میں سب سے زیادہ ہمیں متاثر کرتی ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس موجود ہاتھوں میں اور ہمارے لباسوں کے اندر موجود جیبوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ ہے موبائل، جوال، ہاتف. الہاتف، جوال سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے. اس موبائل کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے تضییع الاوقات، وقت کو ضائع کرتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو حد میں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو ضابطے میں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. بہت ساری برکتیں سمیٹنے سے ہمیں محروم کر دیتا ہے، بہت ساری تربیتی پہلو حاصل کرنے سے ہمیں محروم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مغفرت کے اوقات اور گھڑیاں بھی ہم سے ضائع ہو جاتی اس موبائل کی وجہ سے. اور اہل علم نے یہاں تک ذکر کیا کہ اس موبائل کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے یا حد سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ یا حد سے کراس کر کے استعمال کرنے کی وجہ سے انسان شرک تک پہنچتا ہے، اور شرک تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بدترین قسم کا ریاکار اور سیاہکار اپنے آپ کو بنا لیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس موبائل کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، بلکہ اگر آپ کوشش یہ کریں کہ اس ماہ مبارک میں ایمرجنسی ضرورت کے علاوہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں، اللہ یہ کہ صحیح استعمال کریں، آپ اس کے فوائد پر نظر رکھیں، لیکن فوائد پر نظر کم ہوتی ہے، نقصانات پر نظر زیادہ ہوتی ہے. اس ماہ مبارک میں آپ چاہ کر اور نہ چاہ کر بھی دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے الوقوع فی الحرام، حرام میں واقع ہو جاتا ہے انسان. حرام میں واقع ہو جاتا ہے. تیسرا یہ کہ اجتماعی زندگی جو ہے اس سے بہت متاثر ہوتی ہے. بہت سارے کام اجتماعی شکل میں ہم کر سکتے ہیں، اس موبائل نے ہمیں اجتماعیت سے الگ کر کے تنہا کر دیا ہے، تنہا کر دیا. اچھا ایک نیکی ہے، بہت اچھی نیکی ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھ کر بات کرنا، کچھ وقت کے لیے ماں باپ کی باتیں سننا، بڑوں کی بات سننا. موبائل کی وجہ سے کیا یہ ہو پا رہا ہے؟ موبائل کی وجہ سے یہ بات ہو ہی نہیں پا رہی.
نہ ماں کی بات سنی جا رہی ہے، نہ باپ کی بات سنی جا رہی ہے۔ قبل اس کے کہ یہ لمحات گزر جائیں اور بعد میں انسان ہاتھ ملتا رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شرک کرنے والوں اور جن کو شریک ہے ان سے تمام سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا اشرک فیہ معی، اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کا عمل اور اس کو دونوں کو حوالے کر دیتا ہوں، تم نے جس کے لیے کیا تھا اس کے ساتھ جائیے۔ یہ موبائل انسان کو ریاکار بھی بنا دیتا ہے، اور جو نیکی آپ نے کی وہ خب ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے برکت کہاں سے ملا؟ وقت ضائع کیا جو بہت قیمتی نعمت ہے اللہ کی، حرام میں پڑے چاہتے نہ چاہتے ہوئے، اور اجتماعی جو برکتیں تھی اجتماعیت کی، اجتماعی زندگی کی، مل بیٹھ کر اچھی چیزیں سیکھنے سکھانے کی، ایک دوسرے کو بتانے کی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اس موبائل کی وجہ سے۔ بیٹھ کر ایک ساتھ افطاری کرنا، سحری میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر سحری کرنا، ایک دوسروں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تنبیہ کرنا، چھوٹے چھوٹے عمل بتا کر، اچھے اچھے عمل بتا کر انہیں ترغیب دلانا، آگے لے جانا، یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ باپ اپنے کردار کو نہیں پہچان رہا، ماں اپنے کردار کو نہیں پہچان رہی، بھائی اپنے کردار کو نہیں پہچانا، بہن اپنے کردار کو نہیں پہچان رہی، بڑے اپنے کردار کو نہیں پہچان پا رہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، ہم اتنے زیادہ کہتے ہیں کہ چیزیں لوگوں کا غلام نہیں ہوتی، لوگ چیزوں کے غلام ہو جاتے ہیں۔ ہم غلام بن چکے ہیں، اس موبائل نے ہمیں کیا بنا دیا ہے؟ غلام بنا دیا، اچھے کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اس موبائل نے ہمیں کیا بنا دیا ہے؟ غلام بنا دیا، ہم ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں، نشے کے عادی ہو چکے ہیں اس موبائل کی زیادہ تر لوگ، ہے نا؟ بات یہی ہے اصل میں۔ تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا رمضان المبارک میں خصوصی طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من استطاع منکم ان یکون له خبء من عمل صالح فلیفعل، تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے نیک عمل کو چھپا سکے تو اسے چاہیے کہ چھپائے۔ اب اس موبائل کا ایک نقصان جو تربیت میں یہ ہو رہا ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے نا، تو اس موبائل کی وجہ سے تربیت نہیں کرتا، سوچنے کا موقع نہیں مجھے کرنا کیا ہے، تنہائی میسر نہیں ہے اس کو، تنہائی نہیں ہو پا رہا ہے وہ۔ تو اس چیز سے بھی بچیں، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز اسی موبائل سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اب یہ میں نے اچھی چیزیں کی بات کی ہے، اس موبائل میں جو اچھی چیزیں ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ اتنا زیادہ ضرورت کی چیز کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ سارے نقصانات اٹھا رہے ہو، نہ مغفرت، نہ برکت، نہ تربیت۔ دوسری چیز کیا؟ اسی موبائل میں کچھ چیزیں ہیں، سوشل میڈیا ہے، وہ الگ الگ نام سے، اس سوشل میڈیا کے بیجا استعمال سے بھی اور زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، ہے نا؟ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ جو 3 مشہور چیزیں میں نے ذکر کر دی۔ تیسری چیز اس رمضان میں جو وقتی طور سے آتی ہے ہمارے سامنے، وہ میچ کا ہے، IPL میچ۔ اس کی وجہ سے لوگ تراویح چھوڑتے ہیں، عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور دیکھیے یہ ہاتھی کس طرح سے اسی مہاں میں لایا گیا ہے کہ دیکھو اس ہاتھی کو بیٹھ کر تراویح چھوڑ دے رہا ہے نا، ابھی شاید IPL شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ میچ، یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ایک طرح سے سارق چور ہے، جو ہماری نیکیوں کو، ہماری مغفرت کے لمحات کو، ہمارے سامنے موجود برکتوں کے لمحات کو یا پھر تربیت کے لمحات کو چرا رہا ہے یا کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سنیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک آدمی کا خوبصورت اسلام یہ ہے کہ وہ ہر اس بات کو چھوڑ دے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ترکہ ما لا یعنیہ۔ میرا بھلا بتائیے اس میچ کو دیکھنے سے ہمیں کون سا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں؟ ایک فائدہ ہو تو مجھے بتا دیجئے،
ہم بھی دیکھیں گے پھر سوائے نقصان کے، وقت کے ضائع کرنے کے، اس کے علاوہ اگر کوئی فائدہ ہے تو بتا دیں. نوجوان میرے بتائیں مجھے، جو دیکھتے ہیں اس کو بتائیں، اس میں خاص طور پہ رمضان میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بات نہیں ہے، اسلام کی خوبصورتی کی بات ہے. یہ من حسن اسلام المرء، ایک آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بات ہے ترک ما لا یعنی، وہ تمام باتوں، کردار، اخلاق، کردار، کام سب چھوڑے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. یہ ہو گئی تیسری چیز. چوتھی چیز غیبت اور جھوٹ. اب دیکھیے 11 مہینے ہم غیبت کے عادی ہوتے ہیں، اس ماہ میں بھی اگر غیبت کریں تو تینوں چیزوں سے محروم، مغفرت سے، برکت سے، تربیت سے. غیبت اور جھوٹ، اس کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے حدیث کے اندر. کیا فرمایا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، انسان اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ کے رکھے، اس کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. پھر جھوٹ اور غیبت یہ نیکیوں کو، برکتوں کو کھا جاتی ہے، چرا لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. زبان کو لگام دے کر رکھیں. ابھی اس میں کیسے یہ ہوتا ہے میں آگے ذکر کروں گا. چوتھی چیز سمجھ میں آ گئی. پانچویں چیز جو اس ماہ کی سب سے خطرناک چیز ہے، اس ماہ میں جو خصوصی طور پر لوگ کرتے ہوتی ہیں، وہ ہے بازار نکلنا، مارکیٹنگ کرنا، شاپنگ کرنا. صرف بازار، مارکیٹنگ، شاپنگ. یہ مہینہ بلکہ مشہور ہے کہ مارکیٹنگ کا، شاپنگ کا مہینہ ہے. بولتے وہ تمام چیزیں جو اور 11 مہینوں میں نہیں ملتی وہ اس ماہ میں مل جاتی. انتظار رہتا ہے عید کی شاپنگ رمضان میں آخری عشرے میں کریں گے. لوگ دور دراز کا سفر کر لیتے ہیں، تراویح بھی ترک کر کے سفر کر کے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر شاپنگ کریں گے، خریدیں گے، عید کی تیاری ہوگی. کون سی عید کی تیاری؟ کون سی عید کی تیاری؟ جس عید کا جو انتظار کر رہے ہیں، نہ ہمیں مغفرت پر لا سکا، نہ ہمیں برکتوں پر لا سکا، اور نہ ہماری تربیت کرا سکا، اس دن کی تیاری کر رہے ہیں. لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لے. عید اس کی ہے لمن خاف الوعید، جو خاف اللہ کی وعید سے ڈر گیا، جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا. عید اس کی ہوتی ہے، نیا کپڑا پہن لینا عید نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عید کے دن سوکھی روٹی تیل میں بھگو کر کھا رہے ہیں. کل عید کا دن ہے اور آپ اس حالت میں. عید کس کی ہے؟ اس کی عید جو نیا کپڑا پہن لے، خوشبو لگا رہے. عید اس کی تھی جو وعید سے ڈر گیا. میں وعید سے ڈرا نہیں، اللہ کی وعید مجھے ڈرا نہیں سکی، تو کیا کی عید ہے؟ کس چیز کی عید ہے؟ تو اس مہینے کو مارکیٹنگ کا مہینہ، شاپنگ کا مہینہ نہ بنایا جائے. یہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے. نمبر 6، اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے ٹی وی پر جو ہے شوز آتے ہیں، سیریلز آتے ہیں، اور بعض سیریل تو اسلام کے نام پر آنے لگے. اس میں بھی کچھ خواتین ہیں، کچھ مرد حضرات ہیں اس میں لگے ہوئے. اس لیے ہے رمضان، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے تو نیوز لگا کر بیٹھ. ٹائم پاس نہیں ہو رہا، یہ ٹائم پاس کرنے والا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے برکتیں اٹھانا ہے. ٹائم پاس تو اس کو بولتے ہیں جو زندگی کٹ نہیں رہی ہے آپ کی، کو کاٹا جا رہا ہے زبردستی. تو ہم اتنے ایمان اور تربیت کے اعتبار سے یہاں نوبت آ گئی ہماری کہ ہم جو ہے ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہمارا. اتنے قیمتی لمحہ ٹائم پاس، 10 دن گزر چکے ہمارے. یہ ہو گئی 5ویں چیز. 6ٹھی چیز. 7ویں چیز فضول بیٹھک اور مجلسیں. فضول بیٹھک اور مجلسیں، اس پر میں آتا ہوں. چند لوگ فجر کے بعد بیٹھے ہوں، فضول بیٹھنا، میں کہہ رہا ہوں فضول بیٹھنا، کوئی نیک مقصد نہیں. اب اس بیٹھک میں ہوتا کیا ہے؟ فضول بیٹھک میں اپنی بات نہیں ہوتی. کس کی بات ہوتی؟ تیسرے کی بات ہوتی. تیسرے کی بات کریں گے، کس کا کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے. اس میں کیا ہوتی؟ غیبت ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے. شیطان لگا ہوا ہے، اپنا شیطان جو اندر ہے بیٹھا ہوا ہے، نفس کا شیطان. تو وہ دوسروں کی باتیں شروع ہو گئی، اس میں اس کے بارے میں جھوٹ بھی بکا جا رہا ہے،
غیبت بھی کی جا رہی ہے. تو یہ فضول جو بیٹھک ہے, جگہ جگہ بیٹھک لوگ بنا کے رکھے, اس میں کرتے کیا ہے وہ غور کرنے کی چیز. رات بھر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں, فضول بیٹھک لگتی ہے, فضول مجلس لگتی ہے. میرے بھائی رمضان میں جتنا تنہا ہو سکو اتنا تنہا ہو, جتنا تنہا ہو. جب تک تنہا نہیں ہوں گے جب تک آپ سے کچھ نہیں ہونے والا, تربیت نہیں ہونے والی. التفکیر مرآتک یریک سیئاتک و حسناتک. علماء یہ کہتے ہیں کہ تفکیر, جو تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا ہے, اپنے آپ سے باتیں کرنا ہے, یہ تمہارا آئینہ ہے. تمہیں یہ تمہاری برائیاں بھی دکھائے گا اور تمہاری خوبیاں بھی دکھائے گا. جب ہمارے پاس تنہائی نہیں ہے, ہمارے پاس فضول بیٹھک ہے, تو ہم اس تربیت کو کیسے حاصل کریں گے, اپنی ذات پر کیسے غور کریں گے؟ تو یہ ہے فضول بیٹھک. اس کے بعد 8ویں چیز ہے گیم, موبائل میں گیم. اسی موبائل سے جڑا ہوگا. بہت سارے لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں. بچے گیم کھیلتے ہیں, والدین ان کو دے دیا گیم کھیل رہے ہیں. ان کو کوئی اور ایکٹیویٹی دیجیے, ان کو اور اس طرح کی دینی ایکٹیویٹی دیجیے. الحمدللہ یہاں پر آ کر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس مسجد میں ماشاءاللہ الحمدللہ ان نوجوانوں کو حوصلہ دے, ہمت دے, ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. دیکھ کر بے انتہا ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. ایسے بچوں کو ایسی تربیت پہ لگا دیا ہے کہ سبحان اللہ, میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اسے کچھ کہہ سکوں. آپ سپورٹ کیجئے, ان نوجوانوں کا حوصلہ بڑھائیے, ان کی کارکردگیوں میں شامل ہوجئے. انہوں نے جس طرح سے تربیت کی ہے واللہ مجھے کہیں دیکھنے کو نہیں ملی. ایسی ایکٹیویٹی میں لگا دیا ہے. الحمدللہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی نمازیں ادا کر رہا ہے, کوئی نیکی کی باتیں کر رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ قبول فرمائے ہم سب کے حق میں. یہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. موبائل بچوں کو دے دیا ہے, خود موبائل میں مصروف ہیں, گیم سے فائدہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہاتھی ہے جس کو دیکھنے کے چکر میں ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں اور یہ قیمتی لمحات گزر رہے ہیں. مغفرت, برکت اور تربیت. نمبر 9 سونا. اس میں بھی ایک ضابطے میں انسان سوئے. لوگ سوتے ہیں اور سونے کے بعد نمازیں ترک کر کے سوتے ہیں کہ پورا دن سونے میں نکل جائے گا تو روزے کا وقت پتہ نہیں چلے گا. میرے بھائی یہی ایک عبادت ہے جہاں انسان کو مشقت اٹھانی ہے. علماء نے کہا سیام کا اجر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں مشقت اٹھانی ہے آپ کو, بھوک کی مشقت, پیاس کی مشقت, اور آپ آرام سے سوئیں گے اور نمازیں ترک کر کے سوئیں گے. اتنا سوئیں کہ جس سے آپ تازہ دم ہو سکیں عبادت کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے, ہاں قیام کے لیے, نیکی کرنے کے لیے, سخاوت کرنے کے لیے. اس کے لیے اگر آپ نے کو اتنا سوئیں, اس سے زیادہ نہیں سوئیں. لیکن آدمی فرض چھوڑ کر سوئے. اور 10ویں اور آخری چیز جو کہہ کر بات ختم کر دی, وقت بھی زیادہ ہو گیا, وہ یہ ہے کہ کچن کی مصروفیات, ہمارے گھروں کے کچن کی مصروفیات. اس مہینے کو ہم نے کھانے پینے والا مہینہ بنا دیا اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں اپنا سارا وقت جو ہے کھانے پینے میں لگا رہی, کھانے پینے کی مصروفیات میں لگا رہی. ہم کو کھانے میں یہ پسند ہے اور خواتین پھر اس کو بنانے میں مصروف ہے. پھر اس کو بنانے کے لیے طریقہ بھی سیکھنا ہے تو موبائلوں کے ذریعے اس طریقے کو سیکھ رہی ہے. تو وہ ظہر سے طریقہ سیکھنا, اس کو پھر تیار کرنا, اور یہ پورا ٹائم ان کا اسی میں جا رہا ہے. پھر سحری کی تیاری پہلے سے چل رہی ہے, افطاری کی تیاری پہلے سے چل رہی ہے, اور گھر کی اتنی مصروفیات ہے, سب کو دیکھنا. اس کے بعد وقت کہاں ہے, کب عبادت کرے گی. ہم نے کچن کی مصروفیات بڑھا دی. محدود دائرے میں رہ کر کھائیں, یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے. ہمارے اسلاف کے بارے میں یہ آیا کہ سال بھر ان کی اپنے ہوٹل ہوتے تو کھلے رہتے, رمضان میں بند ہو جاتے. یہاں پہ سال بھر اتنا نہیں جتنا رمضان میں ہوٹل کھل جاتی ہیں, اس لیے کہ ہم کھانے پینے والے قوم بن گئے ہیں. صرف کھانے پینے, یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے. اور آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں, وہ رمضان جو اسلاف ہمیں دے کر گئے تھے, ہم نے وہ رمضان اپنی آنے والی نسلوں کو دکھایا نہیں ہے. مسجدوں سے ہم لاکھ رمضان کی فضیلت, اہمیت سب کچھ بیان کرتے رہیں گے, لیکن آپ کا جو کردار اور عمل ہے, جو آپ رمضان کا تصور پیش کر رہے ہیں اور جو دکھا رہے ہیں, یہی ہم منتقل کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کی. بیٹا رمضان ایسا ہی ہوتا ہے, بیٹا رمضان ایسا ہی ہوتا ہے.
میں اپنی بات کروں تو ایک دن میرے بچے نے ایک دن گھر میں کوئی باہر کی تلی ہوئی چیز کھانے کے لیے لے کر آیا. عام دنوں میں میرا بیٹا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ابو کیا رمضان آ گیا ہے, افطاری کرنے جا رہے ہیں. میں یہاں وہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں, اس رمضان کی تصویر کیا آ رہی ہے, ہماری آنے والی نسلوں میں ہم رمضان کی تصویر کیا پیش کر رہے ہیں. یہی تصویر کر کے بیٹا یہ کھانے پینے کا مہینہ, بیٹا یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں, کھانے پینے سے رکنے کا مہینہ ہے. لیکن آپ کو دیکھا ہے اس نے کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ. تو ہم منتقل کرتے ہیں اپنے کردار کو اپنی نسلوں میں, ہم منتقل کرتے ہیں اپنے کردار کو کر کے اپنی, اور یہ نسل چلتا جا رہا ہے, یہ ختم نہیں ہونے والا جب تک آپ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں. تو رمضان مغفرت, برکت, تربیت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں یہاں کہی گئی ہو اس میں کوئی کمی, کوئی کوتاہی, نقص رہ گیا, رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگا, رب العالمین تو معاف فرما دے, درگزر فرما دے. رب العالمین ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما, ان تمام باتوں پر رب العالمین ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین ہم سے رمضان کی جو گھڑیاں گزر چکی رب العالمین اس میں ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم نے عبادت کی رب العالمین تو اسے قبول فرما لے. رب العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے, رب العالمین تو ہمارے قیام کو قبول فرما لے, رب العالمین ہم نے جو تلاوت کی رب العالمین تو اسے قبول فرما لے, رب العالمین ہمارے سخاوتوں کو جو ہم نے اس چند دنوں میں خرچ کیا رب العالمین تو اسے قبول فرما لے. رب العالمین ان 10 دنوں کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین ان 10 دنوں کو ہمارے لیے گناہوں کی تلافی کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام اہل اسلام اہل توحید کو بخش دے. رب العالمین ہم جب تک جئیں ایمان پر جئیں, اسلام پر جئیں, اعمال صالحہ پر جئیں, صبر اور استقامت پر جئیں, اور جب اس دنیا سے جائے رب العالمین تو راضی رہے. تو راضی رہے گا تو ہماری کامیابی ہے, دنیا کی ناراضگی کا کوئی مسئلہ نہیں. اگر تو راضی نہ رہا, دنیا راضی بھی رہی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. رب العالمین جب ہماری آنکھیں بند ہو رب العالمین تو ہم سے راضی رہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.